اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس قتل کو تم ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر کرنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جس کو تم چھپاتے ہو، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا مارو اس مردے کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ، عقل والے بن جاؤ۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، تو وہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پھر نکلتا ہے اس پتھر سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس کاروائی سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اَفَتَطْمَعُونَ، کیا تم لالچ رکھتے ہو، أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ وہ تمہاری تصدیق کریں، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور یقینی بات یہ ہے کہ ایک گروہ ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر اس کو تبدیل کر دیتا ہے، من بعد ما عقلوہ، باوجود اس کے کہ انہوں نے وہ بات سمجھ بھی لی تھی، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے پاس، جب دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ظاہر کر دی، تمہارے اوپر کھول دی،
لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے جھگڑا کریں، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز جانتا ہے، ما یسرون، جس کو تم چھپاتے ہو، وما یعلنون، جس کو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ پچھلے رکوع میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ کچھ لوگوں نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا، پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ بھئی ہمارا عزیز رشتہ دار قتل ہو گیا، ہمیں معلوم نہیں کہ قتل کس نے کیا، آپ تحقیق کر دیں کہ قاتل کون ہے، اللہ تعالیٰ سے معلوم کر کے بتا دیجئے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ بات آئی گئی ہو جائے، اسی لیے وہ گائے کے متعلق سوالات میں الجھتے چلے گئے اور سوالات پہ سوالات کرتے رہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر باتیں ارشاد فرمائیں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، قتل ناحق۔ میں نے آپ کو پچھلے سبق کے اندر یہ بات بتلائی تھی کہ ایک قتل قتل حق ہوتا ہے اور ایک قتل قتل ناحق ہوتا ہے، تو انہوں نے اس آدمی کو قتل ناحق کے طور پہ قتل کیا، اس کا قتل جائز نہیں تھا لیکن انہوں نے مار دیا، تو قتل ناحق گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ، کہ ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ہاں آسان ہے بنسبت ایک مومن آدمی کے ناحق قتل ہونے سے، کہ ایک مومن کا قتل ہو جانا ساری دنیا کی تباہی سے بڑی تباہی ہے۔ جو مومن اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اب تو قتل کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، آدمی کسی جگہ بھی محفوظ نہیں، نہ اپنے گھر کے اندر محفوظ ہے، نہ بازار میں، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ ہسپتال میں، لوگ ہاسپٹل میں جا کے مار آتے ہیں۔ جوں جوں قیامت قریب آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری قیامت کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ مساجد اور مدارس میں قتل عام ہوتا ہے، حالانکہ مسجد امن والی جگہ ہے، اور سب سے بڑی امن والی جگہ مسجد ہے، اور مسجد ایسی جگہ ہے جہاں دشمن بھی آ جائے تو اس سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا، اس سے بھی لڑائی نہیں کی جاتی۔ میں آپ کے سامنے واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس ایسی جگہ نہیں ہے کہ 60 آدمی اکٹھے ہم ٹھہرا سکیں، تو ہم تمہارے ساتھیوں کو 2 2 3 3 کر کے مختلف لوگوں پر تقسیم کر دیتے ہیں، کہ مختلف گھروں کے اندر کسی گھر کے اندر 2 چلے جائیں، کسی میں 3 چلے جائیں، یوں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ رات گزار آرام کر لیں۔ تو ان کے بڑے جو تھے انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم اکٹھے رہیں گے، کہنے لگے ہم اکٹھے رہیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان تبلیغ کرنے والی قوم ہے، کہیں ہمارے ساتھیوں کو ورغلا کے مسلمان نہ بنا دیں، ایسا نہ ہو رات کو جائیں تو عیسائی ہوں، صبح آئیں تو مسلمان ہو جائیں، کیونکہ مسلمان کی خلوت اور مسلمان کی جلوت وہ ایسی ہونی چاہیے کہ غیر مسلم اگر اسے دیکھیں تو اسلام قبول کر لیں، اور یہ صفات صحابہ کرام میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا، تو کہنے لگے ہماری بھیڑیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی بھیڑ کہا جاتا ہے،
یہ الگ بات ہے کہ بھیڑ کے اندر عقل نہیں ہوتی، بے عقل قسم کا جانور ہے۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اکٹھے تو تم لوگ مسجد میں ہی رہ سکتے ہو، اور تو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں 60 آدمی اکٹھے ہم ٹھہرا سکیں۔ تو کہنے لگے ہم مسجد میں رہیں گے۔ آپ یقین جانیں، روایات کے اندر آتا ہے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے دین کے مطابق نمازیں بھی ادا کی۔ بعض صحابہ کرام جن کو حقیقت کا علم نہیں تھا، جب وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کے افعال پر اعتراض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں ان کو کرنے دو، ان کا مذہب ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ غیر مسلموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں اپنے مذہب کے مطابق شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ اس سے بڑا حوصلہ، اس سے بڑی بردباری آپ مذاہب کی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ہماری ہی مساجد محفوظ نہیں، یہی یہودی، یہی عیسائی اور ان کے اعلی کار، ان کے ایجنٹ آج ہماری مساجد کے اندر بم دھماکے کرتے ہیں، مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کرتے ہیں، عبادت کرتے ہوئے اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس قتل کو تم ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگ گئے۔ ایک نے کہا کہ اس نے قتل کیا، دوسرا کہنے لگا نہیں جی اس نے قتل کیا۔ فَادَّارَأْتُمْ، پھر ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اللہ تعالیٰ تو بات کو ظاہر کرنے والا ہے، وہ تو سارے کے سارے علوم سے باخبر ہے، کیفیات جانتا ہے، حالات سے باخبر ہے۔ ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ قاتلوں کا ارادہ تھا کہ قتل ظاہر نہ ہو، ہم پکڑے نہ جائیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس کہا ہم نے مارو اس مردے کو گائے کے حصے کے ساتھ۔ اب یہ کون سا حصہ تھا؟ پچھلے سبق میں بھی میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی، تفاسیر کے اندر مختلف چیزیں آتی ہیں، بعضوں نے کہا زبان لگائی گئی، بعضوں نے کہا دل لگایا، بعضوں نے کہا جگر لگایا، بعضوں نے کہا دم کو مردے کے ساتھ مارا گیا۔ بہرحال وہ جو بھی حصہ تھا لگانے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جس طرح بٹن دبانے سے بلب جل جاتا ہے، اسی طرح وہ جسم کا حصہ اس کے ساتھ لگا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ خدا کی مخلوق جمع تھی، اس سے پوچھا گیا سب کے سامنے کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ چنانچہ ان قاتلوں کو قصاص میں قتل کیا گیا، وراثت سے محروم ہو گئے۔ اس کے متعلق بات میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالی مردوں کو، جس طرح اس کو زندہ کیا مرنے کے بعد۔ اور یہ مردے کو زندہ کرنے کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دوسرا واقعہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ 70 آدمی بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے کے گئے، وہاں انہوں نے گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے سب کو مار دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو زندگی عطا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے واپس دنیا میں ان کو زندگی دے دی، اسی دنیا کے اندر وہ مردہ ہونے کے باوجود زندہ ہو گئے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں فضائل صدقات کے اوپر، فضائل اعمال کے اوپر، کہ حضرت مولانا شیخ زکریا کاندلوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی فضائل اعمال اور فضائل صدقات کے اندر ایسے واقعات بیان کیے کہ فلاں آدمی تھا دنیا سے چلا گیا، شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ وہ واپس آ گیا۔ یہ تو کفر ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس دنیا میں مرنے کے بعد واپس اس دنیا کے اندر آ جائے؟
یہ تو کفر ہے۔ تو فضائل اعمال کے اندر کفریہ باتیں لکھی ہیں، شرکیہ باتیں لکھی ہیں۔ اللہ کا قرآن کھول کے دیکھو، یہ واقعات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جس کو حیات دینا چاہیں دینے پر قادر ہیں، موت دینا چاہیں تو موت دینے کے اوپر بھی قادر ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کیے مردے کو زندہ کرنے کے، تو شیخ زکریا رحمہ اللہ کون سا یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے زندہ کیے؟ وہ بھی تو واقعات بتلا رہے ہیں کہ فلاں زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو اگر کسی زمانے میں کسی کرامت کا یا معجزے کا ظہور ہوا ہے، وہ مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ نے تو نہیں کیا نا، انہوں نے بھی تو روایت کو نقل کیا ہے۔ تو اگر ہمت ہے تو اس روایت کے راوی کے اوپر اعتراض کرو نا۔ آپ کریں تابعین کے اوپر اعتراضات، آپ کریں صحابہ کرام کے اوپر اعتراضات، پھر بات بھی واضح ہوگی کہ آج ناموس صحابہ کی تحریک کے لیے یہ لوگ کریڈٹ لینے کے لیے میدان کے اندر ہیں، لیکن صحابہ کرام کے اقوال اور افعال کو حجت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ خیر یہ ایک تفصیل طلب بحث ہے، میں پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے بات عرض کروں گا۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کیے، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا جس طرح اس کو زندہ کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو جس طرح اس مردے کو اللہ نے زندہ کیا۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ حاصل کر لو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے تم کو نشانیاں دکھائیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی تم نشانیاں دیکھ چکے، اس کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا، بادلوں کا سایہ بھی تمہیں دیا، پتھروں سے چشمے بھی جاری ہوئے، سمندر میں فرعون کو غرق بھی کیا، تمہیں نجات کا راستہ بھی دیا، مردوں کے زندہ ہونے کی نشانیاں بھی تمہیں دکھائیں، اس کے باوجود تمہارے دل نرم ہونے کی بجائے سخت ہو گئے۔ اور کیسے سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ایسے جیسے پتھروں کی طرح کوئی دل سخت ہوتا ہے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہو جائے۔ مثلا پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے لوہا، پتھر سے لوہا زیادہ سخت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گھستی نہیں ہیں، جیسے کہ ہیرا ٹوٹ جاتا ہے لیکن گھستا نہیں ہے، لوہا، تانبا، سونا، یہ چیزیں گھس جاتی ہیں، ہیرا گھستا نہیں ہے۔ اسی لیے بعض گھڑیوں کی جو جولیں ہوتی ہیں وہ ہیرے کی بنائی جاتی ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ہیرے کو انسان استعمال کر سکتا ہے، مرد استعمال کر سکتا ہے، مرد کے لیے 4 ماشے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اس کا استعمال جائز ہے، زیور کے طور پر اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن زیور کے علاوہ چاندی کا استعمال جائز نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ زیور کے علاوہ چاندی کا استعمال مرد کے لیے جائز نہیں۔ مثال کے طور پر آپ گھڑی چاندی کی بنوا لیں، پہننا جائز نہیں۔ گھڑی کی چین آپ چاندی کی بنوا لیں، پہننا جائز نہیں۔ زنجیر بنوا لیں بازو کے لیے یا گلے کے لیے، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اور سونے کی تو کوئی صورت مرد کے لیے جائز ہے ہی نہیں، کوئی صورت جائز نہیں۔ ہاں ایک صورت ہے کہ سونے اور چاندی کا دانت لگوا سکتے ہیں، کسی کا دانت ٹوٹ جائے تو چاندی کا دانت لگوانا چاہے تو دانت لگوا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی ناک کٹوا بیٹھے، ناک کٹوا بیٹھے حقیقی ناک، تو وہ بھی سونے اور چاندی کی لگوا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا،
ایک لڑائی کے اندر ایک شخص کی دشمن نے ناک کاٹ دی، اب وہ بہت برا لگتا تھا، تو اس نے چاندی کی ناک بنوا کے لگوا لی کہ چلو اصلی کی جگہ مصنوعی صحیح، کچھ نظر تو آئے گا نا، ورنہ تو انسان بہت بھدا لگتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اس ناک سے بو آنا شروع ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آ کر کہا کہ حضرت میں نے چاندی کی ناک لگوائی مگر اس سے بو آنے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کی لگوا لو۔ تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ دانت لگوانا چاہے سونے اور چاندی کا، اس کی بھی گنجائش موجود ہے، ناک لگوانا چاہے اس کی بھی گنجائش موجود ہے، کیونکہ سونے کی خاصیات میں سے خاصیت یہ کہ اس کے اندر بو نہیں آتی، بو پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تو مردوں کے لیے میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی۔ البتہ عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ سونا اور چاندی کے زیورات استعمال کر سکتی ہیں، سونے کے زیورات بھی استعمال کریں، چاندی کے زیورات بھی استعمال کریں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، زیور کے علاوہ کسی اور شکل میں استعمال نہیں کر سکتے۔ زیور کے علاوہ کسی اور شکل میں سونے اور چاندی کو عورت بھی استعمال نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر عورت یہ کہے کہ میری یہ جو سرمے دانی ہے یہ چاندی کی ہونی چاہیے یا یہ سونے کی ہونی چاہیے، تو اس کا استعمال جائز نہیں۔ عورت یہ چاہے کہ جن برتنوں میں میں کھاتی اور پیتی ہوں میرا گلاس سونے کا ہونا چاہیے، میری پلیٹ چاندی کی ہونی چاہیے، اس کی اجازت موجود نہیں ہے۔ صرف زیور کی حد تک اجازت موجود ہے، صرف زیور کی حد تک اجازت موجود ہے خواتین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود انسان کے لیے مقرر فرمائی ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک بعض پتھروں میں سے لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایسے پتھر بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پتھروں سے چشمے نکل رہے ہیں، اور اتنی بڑی مقدار میں چشمے نکلتے ہیں کہ وہ نہریں اور دریا بن جاتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، اس سے 12 چشمے پھوٹے، 12 قبیلوں نے اس سے استفادہ کیا، آج بھی وہ چشمے جاری ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پھر نکلتا ہے ان پتھروں سے پانی، پھر ان پتھروں میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ پہاڑوں کو آپ دیکھیں، کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پتھر خود بخود گر جاتے ہیں، ان کو بظاہر کوئی گرانے والا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے کسی وجہ سے، کہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہے یا زلزلہ آیا ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے، اس وجہ سے پتھر گرنے شروع ہو گئے۔ لیکن بسا اوقات پتھر گرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، اور ان کی وجہ اس وقت خشیت الہی ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا خوف ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم کے اندر موجود ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے۔ اشجار ہوں، ان کے پتے ہوں، ریت کے ذرات ہوں، پانی کے قطرات ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کے پاس سے گزرے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں شعور رکھا ہے، وہ آپ کو پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے پتھر یہاں پر بیان کیے، 3 قسم کے پتھروں کا ان آیات کے اندر تذکرہ فرمایا۔ ایک وہ کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو رہی ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے تھوڑی مقدار میں پانی نکلتا ہے، اور تیسرے قسم کے پتھر وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیچے گرتے ہیں۔ اسی طرح بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے احکامات کو دور دور تک پہنچاتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے کہ نہریں بہہ رہی ہیں، نہریں جاری ہیں، کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات دور دور تک پہنچ رہے ہیں۔ اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں علم کی تھوڑی سی مقدار موجود ہوتی ہے، جتنا علم ان کے اندر ہوتا ہے اس سے وہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں، تھوڑا سا فائدہ کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اور پھر بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نافرمانی کے بلند مقام سے نیچے گرتے ہیں، یعنی ان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، اگرچہ دوسروں کو وہ فائدہ نہ دیں، خود وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ جو افراد بنی اسرائیل کے موجود ہیں، ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ نہ تو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نافرمانی کی بلڈنگ سے نیچے گر رہے ہیں، ان کے اندر کوئی صفت بھی موجود نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس کاروائی سے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نیکی بدی ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہاں تک یہودیوں کی خرابی کا تذکرہ تھا، آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کر کے ایک بات ارشاد فرمائی، افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، اس بات کی کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، تمہارے اوپر ایمان لائیں گے، جبکہ وہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر تو ایمان لائے نہیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور یقینی بات اللہ تعالیٰ ایک اور بیان کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتا تھا، ثم یحرفون، پھر اس کو بدل بھی دیتا تھا، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھ لینے کے باوجود، وہم یعلمون، اور وہ لوگ جاننے والے بھی تھے۔ انہوں نے کس طرح بدلا آیات کو، دیکھیں مختلف تفاسیر آتی ہیں۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ تورات ان کی اپنی زبان میں، بنی اسرائیل کی اپنی زبان میں تورات نازل ہوئی، اب اس کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن اس کی تفسیر اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو تورات سے ثابت کرتے ہیں، جس طرح آج کل کے اہل بدعت یہی کام کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اپنی من مانی تشریح کرتے ہیں، اس سے اپنا عقیدہ اور اپنا عمل ثابت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ لوگ بھی تعریف کیا کرتے تھے۔ یہ تعریف کی پہلی صورت ہے کہ تورات کی آیات بھی پڑھ رہے ہیں، معانی کو سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن تفسیر اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدل ڈالا، مراد الہی کو انہوں نے تبدیل کر ڈالا۔ پھر تحریف اور بدلنے کی دوسری تفسیر مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی برادری کو تورات لا کے دی، بنی اسرائیل کو انہیں پڑھ کے سنائی، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل کتاب ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بھی یہ کتاب اللہ نے دی ہے یا خود لکھ کے لے آئے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا کہ تم میرے ساتھ کوہ طور پہ چلو، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں خود آواز دے کے کہیں گے کہ یہ میری کتاب ہے۔ اب یہ آدمی کوہ طور پہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری کتاب ہے، اور تمہیں مشکل اس لیے نظر آ رہی ہے کہ تم نے آزاد زندگی گزاری، اب تمہارے اوپر 2 4 پابندیاں لگ گئی ہیں تو تم کہتے ہو کہ یہ تو احکامات بڑے مشکل ہیں، لیکن پھر بھی
اگر بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہوگی تو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن جب یہ لوگ واپس آئے قوم کے پاس تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب میری ہے، اگر تم نے عمل کیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی عمل کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بھی عمل کیا تب بھی معافی مل جائے گی۔ اب دیکھو کتنا بڑا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے باوجود، براہ راست سننے کے باوجود، بغیر ذریعے اور وسیلے کے سننے کے باوجود پھر بھی تعریف کر ڈالی، کہ اللہ کہتا ہے کہ بھی عمل کر لیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی اپنے رئیسوں کے پاس، مذہبی سرداروں کے پاس، وہ جب ان کی بےعزتی کرتے ہیں کہ تم تو ایمان لے آئے، تم تو کہتے ہو کہ بھئی ہم ایمان لے آئے، قالوا آمنا، قالوا اتحدثونہم، کہتے ہیں کہ کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے، بما فتح اللہ علیکم، اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کیا، کہ اسلام سچا مذہب ہے اور تم اس پر ایمان لے آئے۔ اسلام کی سچائی کا تو پہلی کتابوں کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب کے اندر صحیح مذہب کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کہنے لگے کہ تم یہ جو اقرار کرتے ہو نا، قالوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، کل کو تمہارے اس اقرار کو تمہارے خلاف حجت کے طور پر یہ لوگ پیش کریں گے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں اس کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں۔ بے وقوفو، ایسی باتیں نہ کیا کرو، یہ ان کے مذہبی سردار ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کے قوم کے بڑے ان کو بتلا رہے ہیں، آمنا نہ کہا کرو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تم بات کو سمجھ نہیں رہے کہ دشمن کے سامنے اقرار کرتے ہو کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، ما یسرون، جس کو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انسانوں سے تو تم چھپا لو گے، مگر اس ذات سے کس طرح چھپا سکتے ہو جو ظاہر اور باطن کو جاننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں، کہ یہ یہود اور نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آخری پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل و صورت اور نشانیوں سے اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان نبی اور آخری مذہب کی حقانیت کو پہلی کتابوں کے اندر بیان کیا، لوگ اس طرح جانتے تھے۔ الخصائص القبریٰ، امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو احادیث اور تاریخ کے حوالے سے بیان کیا۔ اس میں وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، ابو جہل، جس کا نام عمر بن حشام ہے، بہت سخت اور تلخ مزاج آدمی تھا، اپنے ہاتھ میں کنکر پکڑ کے لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی مجلس میں تشریف فرما ہیں، واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، کہنے لگا واعظ و نصیحت بند کرو، پہلے میرے ساتھ بات کرو۔
تم جو نبی ہونے کے دعوے دار ہو، آسمان سے خبریں لانے کی بات کرتے ہو، زمین کی باتیں بیان کرتے ہو، جنت اور دوزخ کے حالات بیان کرتے ہو، بتاؤ میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مٹھی والی چیز خود بول کے بتا دے تو پھر ٹھیک ہے۔ کہنے لگا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ان کنکریوں نے پڑھنا شروع کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کنکریوں نے پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ابو جہل نے کنکریاں اٹھا کے دور ماری۔ پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا تم بھی اس کی طرف دار ہو گئی، کنکریوں کو کہہ رہا تم بھی اس کی طرف دار ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس ضد کا دنیا میں کیا علاج ہے، اس ضد کا دنیا میں کیا علاج ہے؟ تو یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا ان کے ساتھ چلنے والے مشرکین ہوں یا آج کے زمانے کے ضدی قسم کے افراد ہوں، یہ سارے اسلام کی حقانیت کو، نبی آخر الزماں کی حقانیت کو، ان کی سچائی کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضدی قسم کی افراد کی فہرست سے ہمیشہ بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے کہ جو ضد کی بنیاد پہ دین کے احکامات کو قبول نہیں کرتے۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا، جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے ضدی قسم کے افراد کے گروہ میں شامل ہونے سے پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے۔ یہ آج کا آپ کا سبق ہے جو میں نے عرض کیا۔ آیات کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔